اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر ویورز، اس ویلاگ میں ایک اور بہت ہی اچھا اور انٹرسٹنگ اور نیک ٹاپک لے کر آیا ہوں، جس کو سن کر آپ کو ایک پازیٹیوٹی محسوس ہوگی، اور آپ کا اگر بیزار ہیں آپ اور اگر آپ ڈپریسڈ ہیں تو آپ کو ایسا فیل ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے ایک بہت اچھی نعمت تیار کر رکھی ہے، اور وہ یہ کہ جب کوئی برائی ہو جائے تو اس کو کیسے مٹائیں، اور اس کو مٹانے کا طریقہ جو ہے وہ کتنا آسان ہے، موسٹ آف دا ٹائمس، ناٹ آلویز۔ تو یہ ہے کہ اسلام کا اسلوب ہے کہ انسان کو اگر کوئی برائی ہو جائے تو اس کے بعد نیکی کرنا چاہیے۔ تو یہ برائی کے بعد نیکی کرنے کا بیان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے سورۃ الہود میں، قرآن مجید میں آیت نمبر 114 میں، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور نماز قائم کرو دن کے دونوں کناروں اور کچھ رات کی گھڑیوں میں، بے شک نیکیاں برائیوں کو دور کرتی ہیں، یہ ایک نصیحت ہے نصیحت ماننے والوں کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ نماز قائم کرو دن کے کناروں میں، دونوں کناروں میں، یعنی کہ فجر میں اور مغرب میں اور عصر میں، اور کچھ رات کی گھڑیوں میں بھی، مطلب تہجد کرا کرو۔ تو جو لوگ یہ ایسے کریں گے تو ان سے برائیاں دور جاتی ہیں، اور یہ نصیحت ہے نصیحت ماننے والوں کے لیے۔ تو بالکل صحیح بات ہے کہ بھینس کے آگے بین بجانے سے تو کچھ نہیں ہوگا۔ تو نصیحت تو وہی مانے گا جو نصیحت ماننے والا ہوگا، جس کے دل میں نصیحت پانے کا اور ہدایت پانے کی تمنا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اسی کو ہدایت دیتا ہے، اور اس کو ہدایت ایسے ہی ملتی ہے کہ آپ نمازیں اگر پڑھیں گے تو آپ کا دن اچھا گزرے گا، آپ کی نیکیاں بڑھیں گی، گناہ کم ہوں گے، اور جتنا نماز پڑھیں گے آپ اتنا ہی برائیوں سے دور رہیں گے۔ جتنی روزہ رکھیں گے، جتنے آپ زکوٰۃ دیں گے، حج کریں گے، لوگوں سے اچھی طریقے سے بات کریں گے، شرک نہیں کریں گے، تو آپ کے سے برائیاں جاتی رہیں گی۔ اور جو ان نیکیاں ہیں، ان نیکیوں سے برائیاں کیسے دور ہوتی ہیں؟ پہلا تو یہ ہے کہ جو شخص نیکیاں کثرت سے کرے گا اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ بالکل ویسے ہی ہے جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے کہ ایک نماز سے دوسری نماز تک، ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک، ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک، ایک حج سے دوسرے حج تک، ایک عمرہ سے دوسرے عمرہ تک، لوگوں کے، انسان کے جو گناہ ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور گناہ کون سے؟ گناہ صغیرہ، جیسے میں نے پچھلے والے ویلاگ میں بتایا ہے کہ گناہ صغیرہ جو ہے وہ آٹومیٹک اس طریقے سے معاف ہو جاتے ہیں نیکیاں کرنے پر، لیکن گناہ کبیرہ جو ہے وہ آپ جب تک معافی نہیں مانیں گے اور جب تک حقوق العباد جو ہے آپ پورا نہیں کریں گے تب تک آپ کے گناہ معاف نہیں ہوں گے۔ تو پہلا تو یہ ہو گیا۔ دوسرا، نیکیاں کرنے کی وجہ سے برائی کرنے کی عادت چھوٹ جائے گی۔ اب نیکی کرنے کی وجہ سے برائی کرنے کی عادت چھوٹ جائے گی، تو بالکل یہ ویسے ہی ہے کہ جیسے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اور آپ نماز جب پڑھ رہے ہیں تو اس کے وجہ سے آپ کی جو نارمل روٹین ہے اس پہ فرق پڑتا ہے، ایک پازیٹیو ایفیکٹ آتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی نماز جو ہے وہ افیکٹو ہے، نماز اللہ قبول کر رہا ہے، اور نماز آپ جو ہے خشوع خضوع کے ساتھ پڑھ رہے ہیں۔ لیکن آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ سگریٹیں ویسے ہی پی رہے ہیں، آپ جو ہے وہ گالی گلوچ ویسے ہی کر رہے ہیں، آپ کے گھروں میں ٹی وی، ویڈیو، فلم، گانے ویسے ہی چل رہے ہیں، ناچ گانا ویسے ہی چل رہا ہے، آپ ویسے ہی بے پردہ گھوم رہی ہیں، یا پھر آدمی جو ہے ویسے ہی جیسے پہلے جو ہے وہ ادھر ادھر جو ہے
آنکھیں دو چار کرتا رہتا ہے تو ویسے ہی کر رہا ہے، تو اس کا مطلب آپ کی نماز میں آپ کا خشوع خضوع نہیں تھا، آپ کا کوئی دھیان نہیں ہے، بس آپ جو ہے وہ اٹھک بیٹھک پوری کر رہے ہیں۔ تو اگر آپ نماز قاعدے سے پڑھ رہے ہیں تو آپ کے جو ہے وہ عمل میں، جو آپ کی جو نارمل روٹین میں، اس کا فرق دکھنا چاہیے، اور اگر دکھ نہیں رہا ہے تو ڈو سم انٹروسپیکشن کہ بھائی میں نماز پڑھ رہا ہوں لیکن مجھ پہ فرق کوئی نہیں پڑ رہا ہے۔ تو جب آپ کی نماز افیکٹو ہوگی، آپ نماز اچھے طریقے سے پڑھیں گے تو آپ جو ہے وہ گناہوں سے دور ہو جائیں گے، تو اس کا یہ مطلب ہے۔ تیسرا کیا ہے؟ جس معاشرے میں نیکی کا کام بکثرت کر رہے ہوں وہاں سے برائیاں خود بخود رخصت ہونے لگتی ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے، یہ لوگوں کے سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ لوگ ہمیں جو ہیں وہ عموماً کہتے ہیں کہ کفار ہمارے پر مسلط ہو گئے ہیں اور ہمارے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، مسلمانوں کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، مسلمانوں کو جو ہے وہ انکاؤنٹرز میں گرا رہے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ جو ہے ملک کے ملک ہڑپ لیے جا رہے ہیں۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ مسلمانوں کا جو ہے سوشل بائیکاٹ ہو رہا ہے، مسلمان جو ہے وہ سوشلی اکانومیکلی بیکورڈ جا رہے ہیں، تو ہمیں یہ تنظیم بنانا چاہیے، ہمیں وہ تنظیم بنانا چاہیے، ہمیں ایسا کرنا چاہیے، ہمیں ویسا کرنا چاہیے۔ کوئی فائدہ نہیں ہے ایسے کرنے کا، کیونکہ جیسے سپوز امریکہ ہے، امریکہ کا میں ایگزامپل دیتا ہوں۔ امریکہ میں اگر کوئی آدمی ہوم لیس ہے یا اس کو جو ہے وہ سوشل سیکیورٹی اس کے پاس اتنی نہیں ہے اور وہ اس کو ان ایمپلائمنٹ الاؤنس وہ لے رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امریکہ جو ہے وہ فیل ہو گیا۔ امریکہ فیل نہیں ہوا، وہ بندہ خود فیل ہوا۔ بالکل ویسے ہی جو ہے وہ دین میں ہے۔ دین میں آپ یہ نہ سمجھیں کہ انڈین ڈیموکریسی جو ہے، انڈیا از اے فیل کنٹری، پاکستان از اے فیل کنٹری، اور ان کی جو پالیسیز اچھی نہیں ہیں اس وجہ سے ہم فیل ہوئے۔ نہیں، اسلام میں بالکل ایسا نہیں ہے۔ اسلام میں بالکل ویسے ہی ہے جیسے امریکہ کی طرح ہے کہ اسلام جو ہے، اسلام تو اپنی رفتار سے چل ہی رہا ہے۔ اس میں جو لوگ جڑتے جائیں گے، جو اس کے جو صراط مستقیم پہ ہوں گے، وہ تو سارے سکسیسفل ہو ہی رہے ہیں۔ وہ آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ جو ہے وہ صراط مستقیم پر آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے ہیں۔ کوئی آپ کو فرقہ ناجیہ کچھ نہیں ملے گا جو رائٹلی گائیڈڈ جو ہے وہ موومنٹ۔ رائٹلی گائیڈڈ موومنٹ وہ ہے جس پر صحابہ کرام تھے، جس پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ تو وہ تو بخاری اور مسلم میں لکھا ہے، قرآن مجید میں لکھا ہے کہ صراط مستقیم کیا ہے۔ جو اس پر چلے گا وہ کامیاب ہوگا، جو نہیں اس پہ چلے گا وہ کامیاب نہیں ہوگا۔ بالکل ویسے ہی ہے جیسے کہ ہاشمی جو اہل بیت، تو ہاشمی جتنے تھے وہ تو اگر نیکیاں کریں گے تو وہ تو سارے جنت میں جائیں گے، اور ان کی جو ہے وہ اگر نیکی کریں گے تو ان کی جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت بھی کام آئے گی۔ لیکن اگر وہ نیکی اچھے کام نہیں کریں گے، ایمان نہیں لائیں گے، تو ان کی جو ہے وہ کوئی نسبت جو ہے ہاشمی ہونے کی کوئی کام نہیں آئے گی۔ جیسے ابو لہب پر تو آیت بھی نازل ہو گئی، لیکن اس پر تو ٹھپا لگا ہوا تھا، اس کو میں تو ہدایت کی کوئی وہ ہی نہیں تھی، چاہت ہی نہیں تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اسے ہدایت بھی نہیں دی، گیا جہنم میں، یہاں تک کہ اتنی بڑی آیت قرآن کی نازل ہو گئی۔ تو بالکل اسلام میں بالکل ایسا ہی ہے کہ اگر آپ چاہیں گے کہ اس معاشرے سے گندگی دور ہو جائے، مسلمانوں کا اتھان ہو، مسلمان جو ہے وہ غالب آ جائے، تو پہلے اپنے اندر جھانکیے، اپنے اندر جو ہے وہ چینج لائیے۔ ہم آپ سے اگر کہتے ہیں کہ بھائی قبلے کی طرف مت تھوکو، لوگ کیا کہتے ہیں، ارے یار تم اسی چکر میں لگے ہوئے ہو، قبلے کی طرف مت تھوکو۔ اتنی بڑی بڑی چیزیں ابھی امت میں کرنے کو رہ گئی ہیں، سوسائٹی میں کرنے کو رہ گئی ہیں، اتنے جو ہے کفار ہمارے پیچھے پڑے ہیں، بالکل پڑے رہیں گے۔ آپ چاہے 1000 آرگنائزیشن بنا لیجئے، 1000 کچھ کر لیجئے، آپ پوری فوج کی فوج لے آئیے، لیکن اگر آپ کی جو اپنی جو پرسنل جو ایٹیٹیوڈ ہے، جو پرسنل تقویٰ ہے، جو آپ کا تقویٰ ہے، اگر آپ کے اندر تقویٰ نہیں ہے تو سب بیکار ہے۔ تو اسی چیز کو پروف کرنے کے لیے یہ اور حدیثیں لے کے آئے ہیں۔ جو پہلی حدیث ہے یہ بخاری کی حدیث ہے، صحیح بخاری شریف کی، اور اس میں عبداللہ ابن مسعود بیان کرتے ہیں کہ بے شک ایک آدمی نے ایک عورت کا بوسہ لیا، مطلب ایک عورت کا بوسہ دیا، مطلب یہ ہے کہ اس کی بیوی نہیں تھی، وہ کا بوسہ دیا، پھر وہ نبی کے پاس آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، اور نماز قائم کرو دن کے دنوں دونوں کناروں اور کچھ رات کی گھڑیوں میں
بے شک نیکیاں برائیوں کو دور کرتی ہیں، یہ ایک نصیحت ہے نصیحت ماننے والوں کے لیے۔ تو یہ اس کا شان نزول ہے۔ ویسے تو شان نزول کی اتنی امپورٹنس نہیں ہے، قرآن کی آیت تو ہر وقت میں ہر کنڈیشن میں آپ پر اپلائی ہوتی ہے، ہر انسان پر اپلائی ہوتی ہے، لیکن اگر آپ کو اس کا شان نزول مل جائے، اردو میں شان نزول کہتے ہیں اور عربک میں سبب النزول، تو سبب النزول اگر مل جائے تو وہ بھی ہے کہ کس وجہ سے یہ آیت نازل ہوئی۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، آیت نازل ہوئی تو اس آدمی نے کہا کیا یہ آیت میرے لیے خاص ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے ہر شخص کے لیے جو اس پر عمل کرے۔ اب بتائیے، جو میں کہہ رہا تھا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس سے جو ہے موافقت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یہ سب کے لیے ہے، اٹ از ناٹ اونلی فار دس فیلو۔ اور ایک دوسری اور حدیث ہے کہ ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا تم جہاں بھی ہو اللہ سے ڈرتے رہو اور برائی کے بعد نیکی کرو، وہ نیکی اس برائی کو مٹا دے گی اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ تو اچھے اخلاق سے پیش آنا بھی بہت اچھی بات ہے، اور بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ کچھ ڈوئل پرسنالٹی ہوتی ہے لوگوں کی، کچھ لوگ اپنے گھروں میں اچھے ہوتے ہیں، باہر بہت برے ہوتے ہیں، اور کچھ باہر برے ہوتے ہیں اور باہر اچھے ہوتے ہیں اور گھروں میں بہت برے ہوتے ہیں، گھروں میں ایک دم جو ہے وہ ببر شیر بنے رہتے ہیں۔ تو یہ دونوں طریقے سے جو ہے انسان کو اس چیز کو دیکھنا چاہیے، اور دونوں طرف چاہے وہ گھر ہو اور چاہے وہ باہر ہو، دونوں طرف جو ہے لوگوں سے اچھے اخلاق سے پیش آنا چاہیے۔ تو اور یہ حدیث ہے ترمذی کی، اور اس کو جو ہے وہ کہا گیا ہے کہ یہ حاذا حدیث حسن صحیح، مطلب حاذا کا مطلب عربی میں ہوتا ہے وقال، کہ کہا گیا کہ یہ حدیث جو ہے صحیح ہے، حسن صحیح۔ تو اب اس کے بعد ایک اور اسی بات پر، اسی موضوع پر ایک اور حدیث ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اس میں جو ہے ابو العذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میرے پاس ایک عورت کھجوریں خریدنے کے لیے آئی، میں نے اس سے کہا اس سے عمدہ کھجوریں گھر میں ہیں، تو وہ میرے ساتھ گھر میں داخل ہو گئی، میں نے جھک کر اس کا بوسہ دے دیا، پھر ابو بکر کے پاس آیا اور ان سے یہ واقعہ بیان کیا، تو انہوں نے فرمایا اپنے آپ کی پردہ پوشی کرو، توبہ کرو اور کسی کو اس کی خبر نہ دو۔ تو یہ عموماً ہوتا ہے، یہ آج کے زمانے میں بھی ہوتا ہے کہ جب عورتیں کہیں جاتی ہیں، عورتوں کو اس چیز کا دھیان رکھنا چاہیے کہ جب وہ کہیں جاتی ہیں تو ایسے کہیں جگہ نہ جائیں، ایسے کہیں اسٹورز میں یا ایسے چینجنگ رومز میں نہ جائیں کہ جہاں پہ سیکلوژن ہو، جہاں پہ ایک دم سناٹا ہو اور ان پر جو ہے کوئی اس طریقے کا ایکٹیویٹی ہونے کا اندیشہ ہو، تو وہاں بالکل نہ جائیں، اندھیرے ایریوں میں نہ جائیں۔ ہاسپٹلس میں عموماً ایسا ہوتا ہے، اسٹورز میں ایسا ہوتا ہے، شاپس میں ہوتا ہے، گلیوں میں ہوتا ہے، تو یہ بالکل نہ کریں۔ تو اور جب حدیث ہے کہ جب دو لوگ ہوتے ہیں، جو ایک مرد اور عورت جب موجود ہوتے ہیں اس کسی کمرے میں، تو تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ شیطان اس طریقے کی حرکت کر سکتا ہے، عورت کو بھی بہکا سکتا ہے، آدمی کو بھی بہکا سکتا ہے، زیادہ تر آدمیوں کو بھی بہکاتا ہے، اور آدمی جو ہے وہ عورتوں کی وجہ سے ہی بہکتے ہیں۔ تو انہوں نے یہ غلط کام کیا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ حضرت ابو بکر کے پاس گئے، وہ انہوں نے یہ واقعہ بیان کیا، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا کہ اپنے آپ کی پردہ پوشی کرو، توبہ کرو اور کسی کو اس کی خبر نہ دو۔ تو مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے گناہوں کا جو ہے وہ ڈھنڈورا مت پیٹتے رہو۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ میں ایک زمانے میں بہت بے نمازی تھا، میں نے تو یہ کیا ہے، میں نے تو وہ کیا ہے، میں تو فلانا کیا ہے۔ کوئی بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے گناہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے پردے میں رکھے تھے، پوشیدہ نہیں کیے تھے، اور آپ نے اس کو پوشیدہ کر دیا، تو اب جو ہے وہ سارے جو ہے وہ اس کے گواہ بن گئے۔ تو ایسے اس طریقے کے گناہوں کو جو پردے میں نہ ہو، اوپنلی ہوں، تو اللہ تعالیٰ بہت ناراض ہوتا ہے ان سے، جو اوپنلی گناہ کرتا ہے یا پھر گناہ کرنے کے بعد ان کا جو ہے وہ ڈھنڈورا پیٹتا ہے۔ تو وہ صحابی جو تھے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بات سے جو ہے وہ مطمئن نہیں ہوئے، تو میں نے ان کے جواب کا صبر نہ کیا، تو عمر رضی اللہ عنہ کے پاس چلا گیا، ان سے بھی یہ واقعہ بیان کیا، تو انہوں نے بھی یہی فرمایا اپنے آپ کی پردہ پوشی کرو، توبہ کرو اور کسی کو اس کی خبر نہ دو۔ یہ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا ہے کہ اگر کسی کو پتہ نہ چلے تو اس چیز کو پی جاؤ، اس کو جو ہے ختم کرو اور اس کے لیے توبہ کرو، نادم ہو،
اللہ تعالیٰ سے، لیکن یہ ہے کہ اس کا جو ہے ڈھنڈورا نہ پیٹو۔ تو یہ شخص جو تھے، یہ میں ان کے جواب پر بھی صبر نہ کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چلا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ واقعہ عرض کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے ایک غازی کے پیچھے جو اللہ کے راستے میں نکلا ہے اس کے اہل کے ساتھ ایسا کام کیا؟ اب یہ جو عورت تھی، یہ ایک غازی تھے، ایک مجاہد تھے جو جنگ پہ گئے تھے، جہاد پہ گئے ہوئے تھے، یہ ان کی عورت تھی، اور انہوں نے اس کو جو ہے وہ بوسہ لے لیا۔ اس کا بوسہ لینا مطلب اس کو کس کر لے۔ اس ابو الاسر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سن کر آرزو کی کاش وہ ابھی ابھی مسلمان ہوا ہوتا، اس نے خود کو جہنم والوں میں شمار کیا۔ تو یہ بالکل آپ کو جیسے معلوم ہو کہ جو ہے وہ کفر سے، مطلب کافر اگر کوئی ہو اب وہ ایمان قبول کر لے تو اس کے سارے پرانے گناہ مٹ جاتے ہیں، اور مٹ جاتے ہیں یعنی کہ وہ نیکیوں میں بدل جاتے ہیں۔ اور جو عیسائی ہوتے ہیں، جو نصارہ ہوتے ہیں، کرسچن ہوتے ہیں، اگر وہ مسلمان ہوئے تو ان کے لیے فضیلت یہ ہے کہ ان کے جتنے گناہ ہیں وہ سارے نیکیوں میں بدل جائیں گے، اور اس کو 2 سے ملٹیپلائی ہو جائے گا، وہ سارے ڈبل ہو جائیں گے۔ تو انہوں نے، ان صحابی نے بھی یہی وہ خواہش کی کہ کاش میں آج ہی ابھی مسلمان ہوا ہوتا اور میرا وہ گناہ جو ہے وہ دھل جاتا، ورنہ یہ کرنے کی وجہ سے میں، وہ سوچ رہے تھے کہ اس وجہ سے مجھے اب جہنم جانا پڑے گا۔ اور ہر کوئی سلیم النفس انسان یہی ہوتا ہے۔ منافق کی وہ ہوتی ہے کہ منافق بے خوف ہوتا ہے، لیکن جو ایمان والا ہوتا ہے وہ ایک چھوٹے وسوسے سے بھی جو ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ تو اور انہوں نے تو یہ کام کر دیا تھا، اور وہ بھی غازی کی بیوی کے ساتھ۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیر تک سر جھکائے رکھا، یہاں تک کہ آپ پر یہ آیت نازل ہوئی۔ تو کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ جب کوئی صحابی مسئلہ لے کے آتے تھے یا کوئی کنڈیشن ہوتی تھی اور جس کے بارے میں آیات یا وحی نہیں آئی ہوئی ہوتی تھی، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چپ ہو جاتے تھے اور اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتے، جو بھی بولتے تھے وہ اللہ کی وحی کی تائید پر بولتے تھے۔ تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سر جھکایا اور یہ انتظار کرنے لگے کرے کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی آیت نازل ہو یا کوئی وحی آئے اللہ کی طرف سے۔ تو اسی وقت وحی نازل ہوئی، ایک خاص کیفیت آپا طاری ہوتی تھی، اور وحی نازل ہوئی۔ اور پھر وحی کیا ہوئی؟ وہی سورۃ الہود کی آیت نمبر 114، اور نماز قائم کرو دن کے دونوں کناروں اور کچھ رات کی گھڑیوں میں، بے شک نیکیاں برائیوں کو دور کرتی ہیں۔ یہ ایک نصیحت ہے، نصیحت ماننے والوں کے لیے۔ ابو الاسر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ نے مجھ پر اس آیت کی تلاوت فرمائی۔ صحابہ کرام عرض کرنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ آیت اسی کے ساتھ خاص ہے یا تمام لوگوں کے لیے ہے؟ تو آپ نے فرمایا تمام لوگوں کے لیے۔ تو یہ ایک وہ سبب النزول بن گئے، ایک جو ہے وہ آیت نازل ہونے کا ایک ذریعہ بن گئے۔ تو لیکن یہ ہے بائنڈنگ، وہ جو ہے وہ ساری امت پر ہے، ہر انسان پر ہے، چاہے وہ، اور امت میں جو ہے وہ مسلمان اور غیر مسلم دونوں آتے ہیں۔ اور اس کے بعد ایک اور حدیث ہے جس میں عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس آدمی کی مثال جو پہلے برائیوں میں مشغول تھا پھر نیک عمل کرنے لگا، اس شخص کی طرح ہے جس کے بدن پر تنگ ذرات ہو جو اس کی گردن گھونٹ رہی ہو، پھر اس نے ایک ایک عمل کیا تو اس ذرا کا ایک ایک حلقہ کھلتا گیا، پھر دوسرا نیک کام کیا تو دوسرا حلقہ بھی کھل گیا، حتیٰ کہ وہ تنگ ذرا کھل کر زمین پر آ گری۔ تو یہ حدیث جو ہے مسند احمد میں ہے، طبرانی میں ہے، اور اس کو جو ہے وہ صحیح کہا گیا ہے۔ تو اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بالکل آدمی کی مثال جو ہے وہ بالکل ویسے ہی ہے جو پہلے برائیوں میں مشغول تھا اور وہ اب نیکیاں کرنے لگا۔ تو بالکل ویسے ہی ہے جیسے کسی آدمی کے اوپر جو ہے وہ ذرا بختر ہے، جیسے آج کل کے آپ سوچ لیں کہ آرمی کا جو یونیفارم ہے، جو جیسے میں اپنا آرمی میں تھا تو ہم جب یونیفارم پہنتے تھے تو یونیفارم کے ساتھ جو ہے وہ ہمارے پیچھے جو لوڈ لگایا جاتا تھا، 25 کلو کا لوڈ لگایا جاتا تھا اور 10 کلو کی رائفل، تو اتنا لوڈ ہوتا تھا، 35 kgs we had to run along with such a load۔ تو بالکل ویسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا
کہ بالکل ویسی جیسے زرہ تھی. پہلے جو ہے پہلے جب لڑائی پہ جاتے تھے تو چیسٹ پلیٹ ہوتی تھی, بیک پلیٹ ہوتی تھی, اور یہاں پہ اس کے سب وہ ہوتے تھے آئرن کے جو وہ ہوتے تھے, تاکہ جب تلوار چلے تو وہ اس سے چوٹ نہ لگے. تو بالکل ویسی ہے, اور وہ بہت ہیوی ہوتی تھی, 40 کلو کے قریب ہوتی تھی. تو اس میں چلنا بڑا مشکل تھا, گرمی بھی بہت لگتی تھی اس میں کیونکہ لوہے کی ہوتی تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ایسی زرہ پہنے ہوئے ہو جو بہت بھاری ہے اور جو تمہارا گلا گھوٹ رہی ہے, کیونکہ اس کا سارا ویٹ جو تھا شولڈرز پہ اور نیک پہ آتا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ویسے ہیں جیسے برائیاں تھیں جو وہ تمہاری بری عادتیں تھیں, جب تم نیکیاں شروع کرتے ہو تو پھر ہلکے ہلکے کر کے وہ جو ہے وہ برائیاں تمہارے بدن سے دور ہو جاتی ہیں, اور بالکل ایسا ہوتا ہے کہ ساری جو برائیاں جو ہیں وہ ان کا جو سارا ایک ایک جو ان کا بند ہے, ان کا جو ایک ایک حلقہ ہے, بدی ہے جس کو بولتے ہیں اردو میں, یہاں پہ بدی بولتے ہیں, ایک ایک اسٹریپ جو ہے اردو میں, انگلش میں اسٹریپ بولیں گے, ایک ایک اسٹریپ کھل کے جو ہے وہ گر گیا, اور آخر کر جو ہے وہ پوری زرہ جو ہے وہ گر گئی, اینڈ ناؤ یو آر اے فری مین. تو یہ ہے, اور میں نے آپ کو یہ چھوٹی سی بات تھی لیکن یہ بہت بڑی بات ہے زندگی میں. اور میں نے لوگوں کو دیکھا ہے کہ لوگ یہ تو کہتے ہیں کہ ایک نماز سے دوسری نماز, ایک رمضان سے دوسرے رمضان, ایک حج سے دوسرے حج, ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ جو ہے وہ جو گناہ مٹتے ہیں اور نیکیاں بڑھتی ہیں. لیکن وہ کس طریقے سے بڑھتی ہیں, کیا ہے اس کے پیچھے, کیا اس کی حکمت ہے, اور وہ کس طریقے سے جو اس کا سبب نزول کیا تھا, جو شان نزول کیا تھا وہ کیا تھا, تو وہ میں نے آپ کو اس لیکچر میں, چھوٹے سے لیکچر میں بتایا ہے. اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ لوگ استفادہ حاصل کریں گے. اور اگر آپ کو لگے کہ اس میں کوئی بھی چیز خیر کی تھی تو وہ صرف اللہ کی طرف سے ہے, اور جو اس میں میری اور جو غلطیاں ہیں وہ شیطان کی طرف سے یا میری طرف سے ہیں. واللہ عالم. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک, وما لنا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.